عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات، خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد عاطف صدیقی صاحب، اور کلام اقبال کو سمجھنے کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے، آج کے دور کا جو دہریت پسند دماغ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اصول جو ہیں وہ، اور اس کائنات کو چلانے کے لیے بلکہ ہمیں سائنسی اصول اور انسانی تجربہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر انسان عقل کو اپنا رہبر و رہنما کافی سمجھ لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اقبال نے اس نظم کے اندر جو ہے اپنی اس حوالے سے جو ہے وہ فکر کو بیان کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے وحی۔ تو میں گزارش کروں گا احمد عاطف صدیقی صاحب سے کہ اس نظم کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہم اپنے مشاہدے سے اور مطالعے سے تجربے سے حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا وہ علم ہے کہ جن معاملات تک ہماری رسائی نہیں ہے، جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، تو وہاں ہمیں کون رہنمائی دے گا؟ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں وحی سے رہنمائی ملتی ہے، اور جن معاشروں میں وحی کی رہنمائی ختم کر دی گئی ہے تو ان کے یہاں گویا انسان جسمانی طور پر تو موجود ہے لیکن روحانی ارتقاء اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا شعر ہے کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ صحیح۔ عقل بے مایا، عقل کو وہ بے پونجی کا قرار دیتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مایا جو ہے اسی سے لفظ دولت کے معنوں میں، دولت کے معنوں میں سرمایہ اسی سے بنا ہے۔ تو عقل کے پاس کوئی پونجی، کوئی دولت، کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ یہ بیچاری جو ہے وہ لیڈ نہیں کر سکتی، لیڈرشپ اس کا حق نہیں ہے۔ امامت کا مطلب ہے آگے بڑھنا، پیشوائی کرنا، رہنمائی کرنا۔ تو یہ قیادت جو ہے وہ ہم عقل کو کلی طور پر نہیں سونپ سکتے۔ یہ امامت کی سزاوار نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب امامت کے اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا انحصار جو ہے بیشتر ہمارے حواس خمسہ پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، چھونا، چکھنا، دیکھنا، سننا وغیرہ۔ جی جی۔ اور ہماری یہ حصیں جو ہیں وہ دھوکہ بھی دے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کبھی ہمارے کان بجنے لگتے ہیں، کبھی زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو سراب نظر آتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اقبال یہ کہتے ہیں کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، لیڈرشپ ہم اس کو نہیں سونپ سکتے۔ جی جی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ زن کا مطلب ہے گمان، ہاں، خیال۔ جی ٹھیک۔ اچھا، اور تخمی جس کو ہم تخمینہ کہتے ہیں، کیلکولیشن وغیرہ، کہ انسان جو ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، اور اس طرح کے بے شمار گمان ہیں۔ انہی گمانوں میں سے ایک گمان یہ بھی ہے کہ یہ جو زمین ہے وہ گائے کے سینگ کے اوپر ہے، تو جب گائے سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے گمان، مثلا یہ کہ آپ جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، جی جی، تو بگ بینگ کی پوری تھیوری جو ہے، پورا تصور، وہ محض گمان ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، پھر یوں ہوا ہوگا۔ اس وقت دیکھا کس نے؟ شواہد ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک اس کی بیس پہ بھی آپ اس کا مفروضہ بناتے ہیں، ہاں، کہ کس طرح تخلیق ہوئی ہے یہ زمین۔ جی جی۔ جبکہ تخلیق کرنے والا ہی درست بتا سکتا ہے کہ زمین کس طرح تخلیق ہوئی ہے۔ تو اگر ہم زن و تخمین کو، یعنی یہ کہ ہم ایسا ہوا ہوگا اور یہ زن ہو گیا،
اور کیلکولیشن کہ یہ یوں ہے، اتنا فاصلہ ہے یا اتنا وزن ہے یا اتنا حجم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو زبوں کار حیات. تو کار حیات جو ہے نا، زندگی کا کاروبار، زندگی کا کام جو ہے وہ انتہائی پست ہو جائے گا، گھٹیا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اصل رہنمائی حاصل نہیں ہو رہی ہے. اقبال نے ایک اور شعر میں یہ کہا ہے کہ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی. اچھا. ہاں، یعنی ایک عقل وہ ہوتی ہے کہ جس کو رہنمائی ملتی ہے نور سے، صحیح، الہام سے اور وحی سے، ایک دانش نورانی. اور ایک دانش برہانی، اور ایک عقل وہ ہے کہ جو دلائل سے، دلیل کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. دلیل کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی، کہ جو دلیل سے جو عقل آتی، دانش آتی ہے یا علم حاصل ہوتا ہے دلیل سے، تو اس میں انسان بس حیران ہی، یعنی یقین تک نہیں پہنچتا، بلکہ ایک حیرت میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ شعر جو ہے کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات. صحیح. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ کار حیات کے لیے، یعنی زندگی کو گزارنے کے لیے، ہمیں صرف زن اور تخمین جو ہے یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ رہنمائی ہمیں جو ہے وہ کہیں اور سے ملنی چاہیے. اچھا، اب وہ اس کا نتیجہ کیا بتاتے ہیں کہ فکر بے نور تیرا اور جذب عمل بے بنیاد. صحیح. سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات. یعنی فکر کو نور نہیں مل رہا ہے، یعنی روشنی، یا یہ سمجھیے کہ نورانی رہنمائی، دانش نورانی اس کو نہیں مل رہی ہے، سوچ کو، فکر کو. اور جذب عمل بے بنیاد ہے کہ جو تگ و دو کرنی ہے، سرگرمیاں کرنی ہیں، کیوں کرنی ہے، کیا فائدہ. اور یہ موٹیویشن کہاں سے ملے، مطلب موٹیویشن کے علاوہ مقصد، مقصد کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ مختلف مقاصد دنیا میں طے کیے جاتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، جبکہ جن کو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، رضا الہی. رضا الہی، کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، مثلاً ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جی ہاں، تو اگر ہم یہ اپنے ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ ہم اللہ کے بندوں تک ایک درست بات پہنچا رہے ہیں اور اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، جی بالکل، تو یہ ہمارے جذب عمل کی بنیاد بنتی ہے، اس سے جوش پیدا ہوتا ہے. جی. تو اس وقت جب کہ راہبر ہو زن و تخمی، تو صورتحال یہ ہے کہ فکر بے نور تیرا، جذب عمل بے بنیاد. تو سخت مشکل ہو کہ روشن ہو شب تار حیات. شب تار کا مطلب تاریک رات، ٹھیک ہے، اور شب تار حیات زندگی کی تاریک رات. تاریک رات جو اس میں روشنی پیدا ہو جائے، بہت مشکل ہے کہ تم اگر زن و تخمی سے فیصلے کرو گے اپنی زندگی کے، اپنے مشاہدے اور ڈیٹا جمع کر کے، مطلب وہی الہی کوئی بات کر رہی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے، اور ہمارے تجربہ اور مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس فیصلے کو وہی الہی کے مخالف بھی لے جائیں تو ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہوگا نہیں. اور پھر زیادہ تر نتائج جو ہیں وہ قیاس پر جی ٹھیک مشتمل ہوتے ہیں، حقائق پر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر. ٹھیک ہے، کہ کون سا عمل اچھا ہے، خوب ہے، اور کون سا ناخوب ہے، کون سا برا عمل ہے. یہ جو گرہ ہے، یہ گرہ واہ ہونا، کھل جانا، ٹھیک ہے، کھلنا. تو جو یہ گرہ یا ناٹ جو بھی ہے کہ اچھا عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، یہ گرہ کیسے کھلے گی. خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، کیسے کھلے گی، کیسے کھلے گی. گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات. اچھا، جب وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، صحیح، تو زندگی خود بھید کھولتی چلی جاتی ہے اور معلوم ہوتا چلے. مثلاً یہ کہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. تو یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ وحی الہی کی رہنمائی میں کام کرنا شروع کرتا ہے، جی ہاں، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے کام تو میری کوششوں کے بغیر ہوئے چلے جا رہے ہیں، خدا کی مدد سے، اس میں خدا کی مدد شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہو تو حیات
آپ ہو جاتی ہے شارح اسرار حیات، کہ زندگی کے جو بھید ہیں وہ خود زندگی کھول رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کھول رہی ہوتی ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بات کہی ہے، یہ دیکھو یہ رونما ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو مجھے خود شعر کی جو کنسٹرکشن ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ وا کیوں کر، ہاں گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں حیات سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات ہے؟ نہیں، حیات سے مراد وہی ہے، ہماری حیات ہے، حیات زندگی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی حیات کو ہم کمپیئر نہیں کرتے، وہ حی و قیوم ہے، جی جی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو حیات ہے وہ ہماری اپنی حیات ہے کہ جب وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، تو اقبال نے مومن کا بہت سا مقام بلند کیا ہے کہ جو اللہ کی وحی پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، کیا کارنامے ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں یہ اس کی اپنی زندگی میں کھل کر کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خوب و ناخوب و عمل کی جو گرہ ہے کہ ہر ایک کہتا ہے یہ عمل اچھا ہے، یہ برا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ مغرب میں یہ تصور ہے کہ کوئی شخص جو کرنا چاہے وہ آزاد ہے اس کے لیے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لہذا سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نظریں بچا کر کے لوگ گزر جاتے ہیں کہ بھئی ہم کون، یہ اس کا حق ہے جو چاہے کرے۔ تو یہ خوب اور ناخوب عمل کی گرہ کیسے کھلے گی؟ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے؟ یہ صرف وحی الہی سے کھلتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی خود زندگی کے بھید نہ کھول رہی ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کو برا کہا، اس کام کا ارتکاب کرنے والا جس انجام، مثال کے طور پر شراب نوشی، تو وہ جس انجام کو پہنچتا ہے تو وہ زندگی خود بھید کھول رہی ہوتی ہے، صحیح، اور شرح کر رہی ہو کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، خوب ہے یا ناخوب ہے۔ اسی طرح بدکاریوں سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ عمل خوب ہے یا ناخوب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری شعر کا یہی مفہوم ہے کہ خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات، یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ خود آپ کی شرح بن جاتی ہے، زندگی کے بھید کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھے عمل کا دنیا میں بھی اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور برے عمل کا دنیا میں بھی برا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ بڑی دلچسپ نظم بھی ہے، اور اس کا جو اقبال نے خاص طور پہ جو موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظم کی تشریح کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے برِ صغیر کے اس کانٹیکس میں کہ وہ جو ایک تہذیب کا غلبہ ہمارے اوپر رہا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تہذیب کو برپا کیا تھا اس میں رہبر جو ہے وہ تو وہی الہی ہے، اور امامت جو ہے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا، اور انسان تو پھر اس کے خلیفے کی حیثیت سے جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو مغربی تہذیب ہے اس نے یہ پیغام دیا کہ انسان کا جو اپنی عقل اور اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ جو ہے وہ زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس تہذیب کو اتنے زور و شور سے اس برِ صغیر کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا کہ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو کوئی وحی الہی کو علم کا ماخذ، یا جو اقبال نے کہا نا کہ خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، اگر وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ وحی الہی کو سمجھے تو لوگ اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا شاید آدمی نہیں ہے۔ لیکن تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس کسی نے بھی عقل کو اپنا معبود بنایا ہے تو دنیا کے اندر ہم نے ان قوموں کی رسوائی کا حال دیکھا ہے۔ قرآن مجید کے اس کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوں یا ہمارے قومی معاملات ہوں یا بین الاقوامی انسانی معاملات ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔